ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے علم اور آگاہی، جس کی میزبانی کرتے ہیں ہمارے بہت پیارے سے بھائی جناب اسد جواد شروانی صاحب. السلام علیکم اسد بھائی. کیسے ہیں شہزاد؟ میں بالکل ٹھیک ہے اسد بھائی، آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں، بہت کرم اللہ پاک طبیعت کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انعام ہے. ڈریسنگ بڑی تھوڑی سی چینج کی آپ نے اسد بھائی جی ماشاءاللہ. الحمدللہ، بس یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، کرنی پڑتی ہے. جی جی بالکل. تو کس طرح، یعنی ظاہر آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہ، تو ہماری بھابھی چوائس کرتی ہیں یا آپ خود سے؟ نہیں، وہ خود ہی چوائس کرتے ہیں. یہ بھی بچوں سے آپ پوچھتے ہیں بچوں بتاؤ میں کون سی؟ نہیں، یہ تو ماشاءاللہ گھر والے ہی کرتے ہیں، اور اس میں تو مجھے اتنی کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے الحمدللہ. ہر چیز ریڈی ملتی ہے، ہر چیز مجھے ریڈی ملتی ہے الحمدللہ. تو ہماری بھابھی سے تو پھر کہنا ہے ضرور بالکل، یہ بالکل ان کا شکریہ ہے، کیونکہ گھر ہے ہی خاتون کی وجہ سے، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا نظام بہت بہتر انداز میں چل رہا ہے. اچھا اسد بھائی، ہمارے مہمانوں کا تعارف جی. کروائیں. اچھا، ہمارے درمیان آج دو بہت ہی معزز مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہیں. یہ ممتاز عالم دین ہیں اور الاحسان اسلامک انسٹیٹیوٹ کے بانی اور محتمم بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، علامہ محمد جنید کھتری صاحب. حضرت آپ تشریف لائے، ہم آپ کی دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ نالج انگلش اسکول ہمارے پاس آج موجود ہے مقابلے کے لیے. ان کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں یہ عبید رضا صاحب ہیں، تو تشریف لائے، آپ کو بھی مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو ہے شہزاد بھائی یہ مقابلہ آج کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب ہم جا رہے ہیں کل سے کوارٹر فائنل کی طرف. اچھا ماشاءاللہ. ابھی آج ہمارا لاسٹ جو ہے بچوں کا یہ مقابلہ ہے، اور اس کے بعد کل سے پھر جو ٹیمیں ون کر کے کوارٹر فائنل کی طرف گئی ہیں، کیونکہ ان 24 اسکولز میں سے اب 12 اسکولز کی ٹیم جنہوں نے ون کیا ہے وہ اب کل سے کوارٹر فائنل کے لیے ماشاءاللہ. اچھا اسد بھائی، مجھے یہ بتائیں، جو ٹیم جو فائنل پہ جائے گی اور جو ون کرے گی اسے کیا دے رہے ہیں اپنی؟ بھائی کوشش تو ہے کہ بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کوئی انتظام کیا جائے. اب دیکھیں ایک اور کمیٹی فیصلہ کرے گی، ایسوسیشن کی، فیصلہ ہوا نہیں ابھی، بس وہ تو وقت کے حساب سے جیسے معاملات ہوں گے انشاءاللہ. بچوں کے لیے ہی ہے یہ ساری محنت، پوری ٹرانسمیشن ظاہر ہے اتنا زبردست سیگمنٹ ہے یہ انہی کے لیے، اور انشاءاللہ جو بچے ون کریں گے اور بہترین ان کے لیے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ضرور ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی اس سے جو ہے وہ خوش ہوں گے اور بچے بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے. واہ واہ کیا بات ہے. تو اسد بھائی آپ اس کو کریں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی برکتیں اور سحر و افطاری کی روحانی بہاروں کے ساتھ ایک بار پھر علم و آگہی میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے. آج کا ناظرین ہمارا موضوع بہت ہی سنہرا موضوع ہے، اور جسے تاریخ عہد خلافت راشدہ کے نام سے جانتی ہے. یہ مبارک زمانہ ہے جہاں زمین نے انسانیت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور ان کی شجاعت کے پیغامات ہمیں دیے. اور یہ وہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے کہ جن کی سیرت ہمارے لیے چراغ راہ ہے، جن کی حکمرانی قرآن کی عملی تفسیر ہے، اور جن کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکس ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے دور میں عدل کے میزان، بادشاہ اور فقیر ایک ہی صف میں اس میزان میں کھڑے ہمیں نظر آتے تھے. اور ان کی شان و عظمت کا اندازہ ناظرین صرف اس آیہ مبارکہ سے ہم لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. صحابہ کرام کی عظمت بہت بلند اور بالا ہے. اب ہم چلتے ہیں، مہمانوں کا تعارف تو ہم کرا چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں سوال و جواب کی طرف جاؤں، میں ہمارے درمیان ممتاز عالم دین، نوجوان عالم دین اور ایک بہت بہترین ادارے کے بانی اور پرنسپل الاحسان اسلامک انسٹیٹیوٹ کے آپ تشریف فرما ہیں. میں حضرت سے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت یہ عہد خلافت راشدہ کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو اور ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت بہترین امت میرے زمانے کی ہے، اور پھر ثم الذین یلونہم، اس کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ بھی بہترین ہے، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے وہ بہترین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے جو مصداق ہے وہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدہ جو ہیں یہ اس حدیث کے مصداق ہیں. آپ کے دور میں دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کتنا عظیم دور ہے، اور یہ کتنا چیلنجز والا دور تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو منکرین زکوٰۃ اٹھے، فتنوں کا جو دور تھا،
اسی طریقے سے جو افراد منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا تو یہ فتنہ جو ہے اس کو دبایا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں, اتنا عظیم دور ہے, مطلب قیادت, ایسی قیادت, آپ مساوات دیکھ لیں, عدل و انصاف دیکھ لیں, آپ کے عدل و انصاف کے حامی خود کفار بھی ہوا کرتے تھے. یعنی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر دیتے تو پھر اس پر کفار بھی راضی ہو جایا کرتے. اتنے مثالی آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں, پوری تاریخ میں آج تک ایسی کوئی مثال قائم نہیں ہو سکی. کیا بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے. بے شک. یہاں مدینے سے جو پیغام جاتا ساری دنیا میں پہنچ جایا کرتا تھا. اور پھر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہے نا, حاکم وقت, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی عاجزی انکساری ایسی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں سخت دھوپ میں, عرب کی سخت دھوپ, اس سخت دھوپ میں مدینے کی گلیوں میں ایک شخص گھوم رہا ہے, بے چینی اضطراب کی کیفیت ہے. جب قریب جا کے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم ہیں, پوچھا کہ آپ اس طرح بے قراری میں دھوپ میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو چکا ہے, میں اس کی تلاش میں گھوم رہا ہوں. اللہ اکبر. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک حاکم وقت ہے لیکن احساس ذمہ داری کتنی ہے کہ مال بیت المال میں سے ایک صرف اونٹ آگے پیچھے ہوا ہے لیکن آپ بے چین اور اضطراب کی کیفیت میں. یعنی امت کا مال, اسی طرح امت کی جو اس وقت کے حالات تھے اس کو اس انداز سے لے کر چلنا, یہ خلافت راشدہ کے جو بہترین افراد تھے ان کا یہ خاصہ رہا. اور یہی تاریخ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں عدل, انصاف, امت ایک بہترین معاشی طور پر جو پالیسی بنائی گئی تھی آپ کے دور میں, امت اس سے مستفیض ہو رہی تھی. سبحان اللہ. یعنی اس وقت میں جو غربت کے ریشو تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا. تو یہ ایک عظیم دور تھا اور کائنات نے, اور اس مکمل تاریخ اسلام میں دیکھ لیں تو آج تک کوئی ایسے مثال نہیں ملی. شہزاد بھائی بہت خوبصورت جو ہے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی جانب, اور سوالات و جوابات سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم ایک فارمیٹ طلبہ و طالبات اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہیں. ایک الصفہ اکیڈمی کیمپس 6 سے میرے پاس زنیرہ سرفراز موجود ہیں اور اسما ساجد موجود ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ میرے پاس نالج انگلش اسکول سے محمد حسن آصف اور محمد آیان آصف. آپ تشریف لائے, بہت بہت خوش آمدید آپ کو بھی. اور میں آپ کو جو ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ بیٹا 3 راؤنڈ پر مشتمل ہمارا یہ کوئز کمپٹیشن ہے. پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے, اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں, پھر آپ جواب دے سکتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں آپ سے انفرادی طور پر انڈیویجول ہم کویشچن کریں گے, 2 سوالات آپ سے کیے جائیں گے, اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. پھر آپ تیسرے راؤنڈ میں بھی ہم آپ سے 2 سوال کریں گے, یہ ناک آؤٹ بیس پر ہوگا, یہ یس اور نو, صرف ہاں یا نام کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اس میں اگر آپ غلط جواب دیں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھرپور تیاری کے ساتھ آپ جس طرح سکون سے کھڑے ہیں, بھرپور تیاری کے ساتھ آئے. شہزاد بھائی جیسے آج محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچے کچھ ٹف ٹائم دیں گے مقابلے میں ایک دوسرے کو انشاءاللہ. تو ناظرین چلتے ہیں ہم اب اپنے سوالات کی جانب. تو پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال الصفہ اکیڈمی ہم آپ کی جانب آ کے کرتے ہیں. تو پہلا سوال ہے جناب آپ سے, خلافت راشدہ کا دور کس سن ہجری سے کس سن ہجری تک رہا؟ تقریباً 11 ہجری سے 40. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کنویں کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے؟ جواب بالکل درست ہے بھائی. آج تو لگ رہا ہے میرا سوال ہی پورا نہیں ہو رہا ہے, ماشاءاللہ سے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ بچے آئے. تیسرا میرا آپ سے سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا راؤنڈ کی طرف ہم بعد میں جائیں گے, پہلے ہم آ جاتے ہیں ہمارے نالج انگلش اسکول آپ کی جانب. آپ اس میں مشاورت کر سکتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہے نالج انگلش اسکول. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ تقریباً 37 سال. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دارالحکومت کہاں منتقل کیا؟ مدینہ سے کوفہ. مدینہ سے کوفہ, بالکل جواب درست ہے آپ کا. تیسرا میرا آپ سے سوال ہے, جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب بالکل صحیح. ماشاءاللہ شہزاد بھائی پہلے راؤنڈ میں مقابلہ بڑا سخت جا رہا ہے. اب ہم آگے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. دوسرے راؤنڈ میں میرا پہلا سوال ہے الصفہ کی زنیرہ آپ سے, اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1200.
जवाब बिल्कुल सही आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत कितने साल रहा? तकरीबन 2 साल। जवाब बिल्कुल सही। अस्मा साजिद आपकी जानिब आते हैं, आप बताइए कि जंग यमामा में मुसलमानों की क़यादत किसने की थी? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु। जवाब बिल्कुल सही, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कब हुई थी? 22 जमादी सानी 13 हिजरी में। जवाब ये गलत है आपका, क्योंकि ये 23 हिजरी में जो है, 13 हिजरी में नहीं 23 हिजरी में हुई थी, तो हज़रत जवाब ये गलत ही माना जाएगा। हज़रत अल्लामा तशरीफ़ फरमाए, आज जज के फ़राइज़ भी यही अंजाम दे रहे हैं। अब हम चलते हैं, आपसे दोनों सवाल मुकम्मल हुए। नॉलेज इंग्लिश स्कूल आपकी जानिब। मोहम्मद हसन, मेरा आपसे पहला सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात कब हुई? तकरीबन 22 जमादी सानी 13 हिजरी। बिल्कुल सही, 22 जमाती सानी। जवाब बिल्कुल सही आपका। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? कुरैश के कबीले बनु अदी से। बिल्कुल सही जवाब आपका। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन मुकाबला जा रहा है। मोहम्मद आयान, अब हम आपकी जानिब आते हैं। पहला मेरा आपसे सवाल है, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत कितने साल रहा? तकरीबन 10 साल 6 माह। जवाब बिल्कुल सही है आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी कब हुई? किससे हुई? सॉरी, चलें ये बता दें। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। दोनों राउंड हमारे यहाँ पर मुकम्मल हुए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड की जानिब। इसमें भी आप मुशावरत नहीं कर सकें, इनफरादी तौर पे आपसे 2-2 सवालात किए जाएंगे। आपको यस और नो, हाँ या ना का जवाब देना है। अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल इजी फील करें, चिल करें, सुकून के साथ जवाब दें, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरा पहला सवाल जुनैरा आपसे है, क्या मुसलमा कज़्ज़ाब के पैरोकारों की तादाद 40,000 थी? जी हाँ। जवाब बिल्कुल सही आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल, क्या हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक बनु उमैया कबीले से था? हज़रत उमर का? जी हाँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक बनु उमैया कबीले से था? जी नहीं। हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उस वक्त थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी सवाल में। मैंने आपसे इसलिए दोबारा पूछा। अब हम चलते हैं अस्मा आपकी जानिब। क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक बनु अदी कबीले से था? जी हाँ। जवाब गलत है आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल, क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत 12 साल पर मुहित था? क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत 12 साल पर मुहित था? जी हाँ। जवाब बिल्कुल गलत है आपका। अब हम चलते हैं नॉलेज इंग्लिश स्कूल आपकी जानिब। सबसे पहले मोहम्मद हसन, आपके पास मैं आता हूं। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 35 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था? नहीं सर। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा मेरा आपसे सवाल, क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत 12 साल रहा? नहीं सर, 12 साल जी सर। जी 12 साल रहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद आयान, अब मेरा आपसे पहला सवाल, क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागियों ने घर में कुरान पढ़ते हुए शहीद किया था? जवाब बिल्कुल सही। दूसरा मेरा सवाल आपसे, क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 नबी में ईमान लाए थे? जवाब बिल्कुल सही। मेरे तीनों राउंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं हज़रत अल्लामा साहब की जानिब की। हज़रत फरमाइएगा कि क्या पोजीशन है इस वक्त? आज की जो टीम जो विन की है वो है नॉलेज इंग्लिश स्कूल की टीम, माशाल्लाह, जिन्होंने विन किया है माशाल्लाह, और तमाम ही सवालात के दुरुस्त जवाबात के साथ किए। बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और आपने इस जीत के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये हार या जीत नहीं है, बल्कि मैं आपको सिर्फ अर्ज़ करूं, ये बड़ी खुशनसीबी है हमारी और आपकी सबकी कि हम इस टॉपिक पर, यानी कि रोज़ाना एक नए उन्वान के साथ, एक नए बाब के साथ हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। रब्बुल आलमीन ने मुझे, आपको, हम सबको इस नेक काम के लिए चुना है, और अपनी मालूमात में इजाफे का सबब हम बना रहे हैं इसमें मेहनत करके। और जो सवालात हम याद कर कर आ रहे हैं, उनके जवाबात देना ये कोई आम काम नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह बरकत अता फरमाए। यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह राउंड कंप्लीट हुए। आज का मुकाबला भी हमारा इख्तिताम की जानिब जा रहा है। मैं हज़रत अल्लामा से गुजारिश करूँगा कि हज़रत कुछ फरमाइए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। माशाल्लाह, मौजूदा दौर में कि जब इतने फितने आम है, और फिर टीन एज के तलबा के लिए, तालिबात के लिए इस किस्म के प्रोग्राम करना
میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست کوشش ہے، کاوش ہے، اور پروگرام جو علم و آگاہی کے نام سے بالخصوص نام سے ہی اس چیز کو واضح کیا جاتا نام ہے بہت کہ پیارا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے مطلب نام جب دیکھا تو میں خود خوش ہو گیا کہ اس ٹین ایج کے طلبہ میں جب علم و آگاہی کا سلسلہ ہوگا، شعور آئے گا، تو پھر یہ بچے آگے جا کے مستقبل کے ایک معمار بنیں گے اور انشاءاللہ عمان ایک دنیا میں انقلاب برپا کریں گے۔ ناظرین بہت خوبصورت بات کی حضرت نے۔ میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہماری وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین پروفیسر عامر بیگ صاحب اور پوری ٹیم کی نظر کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ اور سلام ہے ان اساتذہ کرام پر، ان اسکولز کے پرنسپلز پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تیاری کے لیے جو ہے میدان میں بھیجا، اور یقیناً صرف یہ اسکول میں ہی تیاری نہیں کرتے ہوں گے بلکہ یہ اپنے گھر پر بھی رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین آج الحمدللہ ہمارے پروگرام کا پہلا مرحلہ اس مقابلے کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ 12 دن میں الحمدللہ 24 اسکولز نے اس میں حصہ لیا، اور ان میں سے 12 ٹیموں نے ون کر کے انہوں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ پھر ان 12 ٹیموں کے درمیان مقابلے کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ 12 ٹیموں میں سے 6 ٹیمیں ون کریں گی، وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی، اور جو سیمی فائنل کے میں سے 3 ٹیمیں نکلیں گی وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں میٹرو ون ٹی وی کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور میں اپنے شہزاد بھائی کا بھی کہ جو وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہونے سے بہت رونق بھی آ گئی ہے اور ماشاءاللہ ایک تربیت بھی ہو رہی ہے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کل اپنے نئے راؤنڈ کے ساتھ، نئے اسکولز کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔